اب 15ویں صدی میں ہم ہیں. اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا. میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. نہیں، قسم ہے چاند کی. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا. والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں ہے. احدى الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بے شک محمدی. نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، ورنہ زوال 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 زوال. اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے. ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق. اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا. حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی. اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبى للغرباء. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے. پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن میں. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے. اب وہ ان کا خیال ہے کہ
آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے۔ 300 ایئرس ہم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو، مہدی تو ان کا لقب ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام
حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر. اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا. تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پہ سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں. عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم. حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو. فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا. یرضى عنہ ساکن السماء، یہ وہی الفاظ آ گئے. اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے بھی. لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا. ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ کو ظاہر کر دے گی. یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کہ کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی ہے، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ نومولود فرزند انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ ایمان کے منافی ہے.
اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد کہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر کے ساتھی اما ریخت عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہایت ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعید۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دارالامتحان ہے۔ امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سختر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، دس از دی رے آف ہوپ۔ یہ امت قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھی، اور نمبر 2 ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہ بھی سرمایہ پرست بن چکا ہے، دولت کا پجاری بن چکا ہے۔ یہ میرے لیے رے آف ہوپ ہے۔ مادہ پرستی، دولت پرستی، سرمایہ پرستی، زر اندوزی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ان دو لعنتوں کے اندر یہ مبتلا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور تیسری سب سے تلخ حقیقت، اس کے جو علمی اور روحانی جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں وہ اندر سے خالی ہیں، کھوکھلے ہیں۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، علماء ہیں اور صوفیاء ہیں اور پیشوا ہیں اور مسند نشین ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن کسی کے آستین میں وہ موسیٰ والا ید بیضا نہیں، خالی اندر سے کھوکھلے۔ اس کا نقشہ ایک حدیث میں آیا ہے جو لرزا دینے والی حدیث ہے۔ آج کا نقشہ ہے وہ بالکل
حضور نے فرمایا یوشک و یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ذرا گنتی کیجئے کیسا ہوگا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ کہاں ہے اسلام دنیا میں؟ دکھاؤ، اجتماعی سطح پر دکھاؤ کہاں ہے۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا۔ معنی کہاں ہے قرآن کی؟ ہو رہی ہے اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے تدریجاً، لیکن یہ کہ اس حدیث کا جو ہے موقف سامنے ہے۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں، شاندار مسجدیں، عالی شان مسجدیں، بھری ہوئی بھرپور، جمعے کے اندر عیدین کا اجتماع۔ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی، ایک رسم پرستی ہو رہی ہوگی، ایک ریچولزم ہو رہی ہوگی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئے فلسفہ، رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور آخری بات، علماءہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنے برآمد ہوتے رہیں گے، فلاں کافر، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں وہ، اور فتنے ان کے اندر ہی جو ہے داخل ہوتے رہیں گے دوبارہ۔ یہ حدیث ہے۔ بہرحال یہ صورت تو ہے، لیکن ابلیس عجیب بات کہتا ہے، وہ میں چاہتا ہوں سمجھ لیں، وہ فلسفے کا بڑا ایک گہرا مسئلہ ہے، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ مجھے مسلمانوں سے اتنا خوف نہیں ہے کہ یہ دوبارہ شرع پیغمبر کو لے آئیں گے، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے خوف ہے۔ یہ کیا بات کہی، آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا شاید۔ دیکھیے یہ ایک فلسفہ ہے، ہیگل کا ہے، پھر اسی پر مارکس کا فلسفہ آیا ہے، میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے، تصادم اور ارتقاء۔ ایک نظریہ سامنے آیا، اسے انسان نے ٹرائی کیا، اس کی خرابیاں ظاہر ہوئیں، تو اسی کی کوکھ سے اس کا ایک اینٹی تھیسس وجود میں آ گیا۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہوا، ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی چیز، تیسری چیز ڈیولپ ہو گئی، جو پہلے سے بہرحال بہتر ہوتی ہے۔ اب جو یہ نئی چیز بنی، یہ خود تھیسس بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی آسمانی ہدایت پر مبنی نہیں ہے، اندھے بہرے مادے کا سفر ہے جو جاری ہے، مکمل تو نہیں ہوتا، حق کامل تو نہیں ہوتا، اس میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ پھر اپنا ایک ری ایکشن پیدا کرتی ہے، پھر وہ تھیسس پھر اینٹی تھیسس کو جنم دیتا ہے، پھر ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے قدم۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم۔ یہ تاریخ چل رہی ہے، اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں ایک طرف وہ خیر و شر کا معاملہ چل رہا ہے، وہیں پر بھی اسی پروسیس کے دوران یہ جو ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ نو انسانی بحثیت مجموعی شر سے خیر کی طرف آ رہی ہے۔ اب اس کی مثال لے لیجیے، پہلے دنیا میں بادشاہت تھی، جاگیرداری تھی، انسان مجبور، کسان غریب پسا ہوا، رد عمل پیدا ہوا، جمہوریت آئی، یقیناً بہتر بات ہے، لوگوں کو حقوق حاصل ہوئے، لوگوں کو عزت نفس حاصل ہوئی، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان تھے، بادشاہ یہ کیسے ہم پر حکومت کر رہے تھے۔ اب اس کے اندر کیپٹلزم پیدا ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے بادشاہ سر پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے، پہلے جاگیردار سوار تھا، اب کارخانے دار سوار ہو گئے۔ رست از یک بند کا افتاد در بندے دیگر، آسمان سے گرے کھجور میں اٹک گئے، پھر رد عمل ہوا، پھر کمیونزم برآمد ہوا، اسی کی کوکھ سے کیپٹلزم کا رد عمل کمیونزم تھا۔ اب یہ شکل ہے کہ جو چل رہی ہے وہ کمیونزم مر گیا ہے، اب انسان ایک دو راہے پر کھڑا، اب آگے کہاں جائے گا؟ یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس کہاں جائے گا؟ مغربی دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہمارا نظام ہی بس جیت گیا ہمیشہ کے لیے، ہمارا جو سیکولر، لبرل اور عوامی حاکمیت پر مبنی جمہوریت کا نظام، اور ہمارا جو پرائیویٹ اونرشپ اور انٹرسٹ اور بینکنگ پر مبنی ہمارا معاشی نظام، بس یہی بہترین ہے، جیت گئے، اب یہ فائنل جیت ہے، اینڈ آف ہسٹری۔ فوکویاما نے کتاب لکھی، اب انسان اپنی آخری حد کو پہنچا، جس پر پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں، ابھی ایک تصادم ہونا ہے،
اس نے تہذیبوں کا تصادم کا نام دیا تھا، لیکن ایک اور شخص نے بعد میں کہا نظاموں کا تصادم۔ قرآن نے اس فلسفے کو بیان کیا ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے پانی۔ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، تو تمام وادیاں بہہ نکلتی ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا نا حجاز کا۔ اب بارش جب ہوتی ہے تو پہاڑوں پر سے پانی نیچے اتر کر وادی میں آتا ہے، جو وادی سوکھی پڑی ہوتی ہے وہ ایک گویا کہ نالا بن جاتی ہے، دریا بن جاتی ہے۔ وَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا، اور یہ جو سیلاب آتا ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، چڑھتا ہوا بہت نظر آتا ہے جھاگ۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور یہ جو دھاتوں کو تپایا جاتا ہے آگ پر، سونا چاندی، تاکہ زیور بنائیں، کچھ اور چیزیں بنائیں، اس میں بھی جو میل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، میل اوپر آ کر اور وہ ایک جھاگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے حق اور باطل کے درمیان تصادم ہوتا ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، تو جو اوپر کا جھاگ جگاڑ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے لیے بہتر شے ہوتی ہے وہ زمین کے اندر رک جاتی ہے، ٹک جاتی ہے۔ پانی زمین میں جذب ہو گیا، جھاگ ختم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ تھیسس اینٹی تھیسس کے ٹکراؤ میں جب سنتھسس ہوتا ہے تو بہت سا میل کچیل نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو انسانیت کے حق میں مفید تر شے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ یہ عمل جاری ہے، اور اقبال نے اصل میں اسی اعتبار سے کہا ہے کہ اسی عمل کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام آئے گا۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بیورد آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اصل میں یہ جو عمل جاری ہے اور جس کے اندر کے اچھی امیدیں ہیں انسان کی شامل ہیں، امیدوں کے چراغ جلتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی بہتر مستقبل آ جائے گا، تو جو کچھ اس میں خیر ہے وہ محمد کا عطا کردہ ہے، اور ابھی یہ محمد کی تلاش میں چل رہا ہے۔ یہاں سے نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، جائے گا وہیں پر اسی نظام میں۔ اچھا، اب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو باطل کی صف بندی ہے، اس میں وہ جو پرانا ایک مقولہ ہے، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد، تو اس صف بندی میں سب برابر نہیں ہے۔ دیکھیے، عیسائیوں میں 3 تقسیمیں ہیں۔ ایک مذہبی تقسیم ہے، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس، اور پھر پروٹیسٹنٹس کے اندر نیو کونس، یہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے، اور ایونجلسٹ آج کل سب سے زیادہ ایکٹیو۔ ایک تو ان کے درمیان اختلاف ہے۔ نمبر 2، کیتھولک، جب جان لیجئے کہ یورپ جو ہے، مین لینڈ یورپ اس کیتھولک نیئرلی 100%۔ امریکہ اور برطانیہ یہ ہے پروٹیسٹنٹس۔ پھر ان کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، کچھ لوگ مذہبی ہیں، کچھ سیکولر ہیں، جنہیں پرواہ نہیں ہے، نہ کیتھولسزم سے پرواہ ہے، بحث ہے، نہ پروٹیسٹنٹزم سے، جیسے کہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کوئی خاص سروکار نہیں، کہنے کو وہ شیعہ ہیں، وہ شیعہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کہنے کو سنی ہے، سنی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مذہب سے کوئی خاص سروکار ہی نہیں، تو کہاں کی شیعت، کہاں کی سنیت؟ اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے۔ ایک یہودی ہے مذہبی، پریکٹسنگ، ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو، لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ قلمیں جو ہے یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور بال بڑے بڑے، اور سیاہ ہیٹ، اور لمبے سیاہ کوٹ، آج کل تو نہیں ہوتی وہ، لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں، یہ یہودی ہے، پریکٹسنگ یہودی۔ پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی، باہر نکلے گا تو ہیٹ ہوگا، بلیک ہیٹ، چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ۔ یہ یہودی ہے پریکٹسنگ۔ اور ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں، نسل یہودی ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، سفیرڈین اینڈ ایشکنزیم۔ ایک یہودی وہ ہیں جو اصلاً یہودی ہے، یعنی بنی اسرائیل، ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی، بس
جیسے ہندوستانیوں میں گورے آدمی، ایک ہے سرخ و سفید اور جو ہے یورپ کا، یہ لوگ ہیں اصل یہودی، یہ ایشیائی ہیں، یہودی کی ایشیائی قوم ہے، یورپین قوم تو نہیں، ان کا وطن تو فلسطین تھا۔ ایک ہے یہ سرخ پنگاروں کے طریقے سے سرخ، یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں، یہ اصل میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحیرہ کیسپیئن کے قریب تھی، ہاجر ایک قوم تھی، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل۔ وہ جو دو چکی کے دو پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا، کچھ یہودی علماء کو بلایا، اپنے ہاں مناظرہ کرایا۔ اچھا، مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کوئی بات نہیں ہو سکی، اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ ان کا یہودی۔ مسلمانوں کو بلایا، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ اور یہودی۔ ان کا ٹھیک ہے، یہودیت میں قبول، کامن فیکٹر ہو گیا۔ عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودیت بہرحال موحد ہے، عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی ہے، یہود کے ہاں تو شریعت موسوی باقی ہے، تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے، اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی، شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ تو ساری یہودی ہے، حضور تو بعد میں آئے ہیں، قرآن مجید سے تو واقف ہی نہیں، تو انہوں نے کہا یہودی، انہوں نے کہا اس نے یہودیت اختیار کی۔ یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے، اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے، صہیونی زائنسٹ موومنٹ، اس کی they are not really بنی اسرائیل، they are not the progeny of Jacob علیہ السلام، حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں، یہ ترک نسل ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے، اور یہ جو ہے وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہیں۔ اب آئیے آگے، یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کے اہداف کیا ہیں؟ what do they want؟ نمبر 1، عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ، خاص طور پر تیل۔ اس وقت دنیا کے اندر کرائسس آنے والا ہے تیل کے معاملے میں، شدید، اور تیل جس طریقے سے ان صنعتی ممالک کے لیے ایک ناگزیر شے بن گئی ہے، جیسے ہم ہوا کے بغیر نہیں جی سکتے، وہ تیل کے بغیر نہیں جی سکتے، تو انہیں تو چاہیے۔ عراق کا جو قبضہ ہے تیل کا پیش نظر تھا، اور افغانستان میں بھی ان کے پیش نظر یہ تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشیا کے جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان کو کھینچا جائے۔ تو پہلی بات تو ہے یہ وسائل، عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ۔ نمبر 2، عالمی مالیاتی استعمار، پوری دنیا میں ایک امپیریلزم، نیا امپیریلزم، لیکن وہ امپیریلزم جو ہے کولونائزیشن کی شکل میں نہیں، اس شکل میں نہیں کہ انگریز آیا اور ہندوستان کو اس نے غلام بنا لیا، کوئی گیا اور کسی نے لیبیا کو غلام بنا لیا، کسی نے موراکو کو غلام بنا لیا، کسی نے انڈونیشیا کو، نہیں، غلام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ غلام بنائیں گے وہ آپ کو ماریں گے، آپ ان کو ماریں گے، فائدہ کیا ہے؟ ایسا مالیاتی نظام بناؤ کہ یہ سب بن جائیں حیوان بن کر کام کریں، مشقت کریں، اس مشقت سے جو حاصل ہو اس کو ہم اپنے بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے اس کی کریم کھینچ لیں، تلچھٹ چھوڑ دیں، بتاؤ آخر انہیں بھی تو سسٹین تو کرنا ہے نا، وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر آگے محنت کون کرے گا؟ تاگے والا جو ہے شام کو گھوڑے کو چارہ نہیں ڈالے گا، اگر کوئی چنا ونا نہیں دال وال نہیں دے گا تو اگلے کیسے جوتے گا؟ لہٰذا وہ ان کو چھوڑ دو، کریم کھینچ لو۔ تو تمہیں آم کھانے سے غرض ہے کہ پیڑ گرنے سے؟ یہ ہے عالمی مالیاتی استعمار۔ اس کا بھی سربراہ امام امریکہ ہے، اور اس سے بھی اوپر ٹاپ پر اصل میں یہودی بینکرز، بینکوں کا نظام انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جو میں نے کہا تھا، انہوں نے جو ریگین کی اپنی پوزیشن عیسائیوں کے مقابلے میں۔ تو بینکنگ کا نظام، این بنوک، این فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود، اس بینکوں کے نظام نے انسان کے اندر سے
جو نور حق ہے، وہ جو روح ربانی ہے، اسے کھینچ لیا، سب کر دیا۔ تا کہو بالا نہ گرد دی نظام، دانش و تہذیب و دی سودائے خام۔ جب تک یہ نظام کہو بالا نہیں ہوگا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا مذہب، کہاں کا دین، یہ سب نام ہے میرے۔ قل ہی الا اسماء ان ہی الا اسماء سمیتموہا۔ تو دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری بات ہے وہ اپنی تہذیب کا تحفظ کر، اپنی تہذیب اور تمدن دونوں کا۔ یہ جو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے تہذیب نے، پھر اپنے درندوں کو، میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کے بارے میں، وہ الفاظ جو آج بش کہہ رہا، اور سویلائزیشن، ہمیں خطرہ، ہماری تہذیب کو خطرہ، یہ سارے کے سارے تل گئے ہماری تہذیب کو ختم کرنے پر۔ اور بیل ہی یہی الفاظ استعمال کیے تھے اپنے وقت کے فرعون اعظم نے، مصر کا فرعون، ان ہاذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ یہ جو موسیٰ اور ہارون آ گئے نا، یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے بل پر تمہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کر دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ آج در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تہذیب اور تمدن کا اور اپنے نظام کا، خاص طور پر مالیاتی نظام، وہ سارا معاملہ جو مالیاتی استحصال کا ہے وہ تو اسی پر تو مبنی ہے۔ مالیاتی نظام ختم تو ختم۔ اور وہ اسی لیے عالم اسلام پر اس نظام کو، تہذیب جمع تمدن، اس کو ٹھوسنا چاہتے، بزور طاقت۔ اس کے لیے ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب۔ اس کے لیے این جی اوز کی فوجوں کی فوجیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں۔ اس کے لیے نہ معلوم کس طریقے سے، کیسے ہمارے ہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کو خریدا گیا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری اپنی ویلیوز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے شعائر کی بےخبری کر رہے ہیں۔ سارا کچھ ظاہر بات ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، وہ چاہتے ہیں۔ اور اب سے کچھ پہلے تک تو ایک معاملہ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام ایز اے دین، پولیٹیکل اسلام، یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو، یہ خلافت کا نام جو لیتے ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، نتھنگ ڈوئنگ۔ اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں مذہب میں۔ اب ان کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسلام ان اٹ سیلف، قرآن ان اٹ سیلف، محمد himself is evil، نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن ایول ہے، اسلام ایول ہے، اور محمد ایول ہے۔ تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف۔ وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی بہتری کریں۔ نمبر 4 یہ اسلام کے احیاء کے عمل کو ہر قیمت پر روکنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ، کم وقت میں جہاں بھی سر اٹھائے گا کچل دیں۔ یہ ان کا چوتھا ہدف۔ 5واں، یہ ذرا لمبی سی بات ہے تھوڑی سی، یہ ہے ایک علاقائی پروگرام۔ ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہو تو ہو، اور ہو جائے اور جلد از جلد ہو جائے، آرمیگیڈون، نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، تاکہ پوری دنیا میں جو ڈائسپورا میں ابھی اسرائیلی پھیلے ہوئے ہیں وہ آ جائیں یہاں، مسجد اقصی اور گنبد صخرہ گرایا جائے، 3rd ٹیمپل حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے، اس میں حضرت داؤد کا تخت لا کر رکھا جائے۔ وہ تخت آج بھی موجود ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس میں وہ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی گئی تھی، وہ رہا ہے، ہیکل کے اندر موجود رہا۔ وہاں سے ٹائٹس رومی لے گیا سن 70 میں اسے، روم سے گیا آئرلینڈ سے آیا اسکاٹ لینڈ سے آیا برطانیہ، اب وہ وہاں موجود ہے، اور برطانیہ میں بادشاہ ملکہ کی کورونیشن جو ہوتی ہے اسی پتھر پر بٹھا کر ہوتی ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو یہ چیزیں تو مشترک ہیں ان کے درمیان، آرمیگیڈون
گریٹر اسرائیل، تمام دنیا سے اسرائیلیوں کو لا کے آباد کر دینا، اور ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کی تعمیر، اور اس کے لیے مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو گرا دینا، اور تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھ دینا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح نازل ہوں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہاں ہمارا ان کا عقیدہ کچھ آ کر مل جاتا ہے، اور اس یہودیوں کے نزدیک ان کا جو مسیحا جس کے وہ منتظر ہیں وہ آئے گا، جس کو ہم کہیں گے دجال، المسیح الدجال، ان کا مسیحا جھوٹا، وہ آ کر بیٹھے گا اور وہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ ہیں ان کے اہداف۔ اب دیکھیے میں تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد کیتھولک یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک کیتھولک ریاست قائم ہو جائے۔ یہاں فرق ہے اب ان میں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ عیسائی ریاست قائم ہو جائے۔ اچھا، کیتھولکس اور یورپینز اتنے زیادہ پرو یہودی نہیں ہیں جتنے کہ پروٹیسٹنٹس اور ایونجلسٹ اور نیوکونز ہیں برطانیہ اور امریکہ۔ ان میں تھوڑا تھوڑے فرق جو ہے اس اعتبار سے رہتے ہیں۔ اب یہی وجہ دیکھیے کس قدر زمین و آسمان کا فرق ہوا۔ عراق کی جنگ کے لیے کوئی بڑا کولیشن نہیں بن سکا، امریکہ ہیڈ ٹو گو الون۔ زیادہ جگہ برطانیہ نے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آسٹریلیا وغیرہ نے ساتھ دے دیا، باقی یہ جرمنی، فرانس، اسپین، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے کہ وہاں کا معاملہ کیا تھا، عراق میں اصل میں دو چیزیں تھیں، تیل، اس کا سارا تعلق امریکہ سے تھا، اور نمبر دو اسرائیل کی پروٹیکشن، جس سے یورپ کے جو عیسائی ہیں انہیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ان کے غلام نہیں ہے بے دام جیسے کہ پروٹیسٹنٹس، وہ شامل نہیں ہوتے۔ یعنی کیوں، سمجھنے کی بات ہے، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیجی، جب ختم ہوئی ہے تو جنرل شارٹس جو تھا، شارٹ کرافٹ، اس نے صاف کہہ دیا تھا وی فوٹ دس وار فار دی ڈیفense آف اسرائیل۔ اور اب جیسے ہی اس جنگ کے اندر جیسے ہی فال آف بغداد ہوا، شیرون نے بدماش نے کہہ دیا تھا کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ جنگ کیا تھی، کیونکہ اس جنگ کے ہدف یہ دو تھے، لہذا یورپ اس میں نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، فرق کیوں۔ افغانستان کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں اسلام نے سر ابھارا تھا، اسے کرش کرنا یہ سب کے نزدیک متفق آ گئے۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بن گئی، عظیم ترین۔ اس کے لیے اپنے ہاں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنے ٹوئن ٹاورز خود گرائے بدماشوں نے، تاکہ غیظ اور غضب پیدا ہو جائے امریکی قوم کے اندر، اور وہ ہر طرح کی ہماری دولت جو ہے سینکشن کرنے کو تیار ہو جائے جنگ کے لیے۔ ڈیزی کٹرز آ گئے، سب کچھ آ گئے، اور وہاں آ کر پنجے گاڑ دیے گئے۔ اور وہاں آپ کو معلوم ہے نیٹو کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہے، امریکہ کم ہے، نیٹو زیادہ ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علم میں احادیث نبویہ ہیں، یہ جاہل نہیں ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جب آخری مقابلہ ہوگا، حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ اہل ایمان شامل ہوں گے اور یہودیوں کے مابین، تو کوئی درخت، کوئی پتھر یہودی کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ کہے گا اے مسلمان، اے بھائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو، سوائے غرقد کے۔ ایک درخت ہے وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے، اور اب غرقد ہی سب سے بڑے پیمانے پر اسرائیل میں کاشت کیا گیا۔ نمبر دو، یہ حدیث ہے کہ خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی جو دجال کا مقابلہ کریں گی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو کر، اور وہ سیاہ جھنڈے لے کر آئیں گی اور ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا۔ لہذا یہ خراسان، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے سارا اندیشہ جو ہے اسلام کے احیاء کا وہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے افغانستان میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے، عراق میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے۔ ان کے مابین اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے، تھوڑا تھوڑا درمیان کے اندر پالیسیز کا اختلاف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے ان کے اندر اتفاق رائے موجود ہے، اور یہ ہے بٹوین دی لائنز۔